مسائل کا علم علماء سے حاصل کریں، علماء کی زیارت کو عبادت یقین کریں اور ان کے مجالس کو اپنی سب سے پہلی ضرورت سمجھیں۔ ہماری گشتوں کا اور ملاقاتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ امت پہ علم اور علماء کی طرف متوجہ کرنا۔ اپنی اولادوں کو دینی مدارس میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر داخل کیا کرو کہ علم ہی صرف یہ ہے، علم ہی صرف یہ ہے، ورنہ دنیا کے فنون کو علم سمجھ کر انہیں فنون پر ڈال دینا یہ اپنی اولاد کو اللہ کے علم سے جاہل رکھنا ہے، جس علم کے حاصل کرنے پر ہمیشہ کی کامیابی کا مدار ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا کہ اپنی اولادوں کو دینی مدارس میں داخل کیا کرو۔ دنیا کے فنون کے علم کا درجہ دینا بڑی جہالت ہے، بڑی جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں، اور یہ علم علماء کی صحبت سے، ان کی مجالس سے ملے گا۔ اس لیے کہ صرف کتاب پڑھ کر عمل کر لینا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ علم لیا کرتے تھے۔ اس لیے علم حاصل کرو علماء کی مجالس سے، اور تربیت حاصل کرو اہل اللہ کی صحبت سے۔ اہل اللہ کی صحبت اور علم کی مجالس، علماء کی مجلسیں، یہ ہیں دو چیزیں اصل جس سے علم آئے گا تربیت کے ساتھ، ورنہ محض معلومات حاصل کر لینا عمل کے لیے کافی نہیں ہے۔ محض معلومات کا حاصل ہو جانا عمل کے لیے کافی نہیں ہے۔ علماء کی مجالس سے علم حاصل کرو اور علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو۔ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ علم کے حلقوں کو یا علم کے مجالس کو ہلکا سمجھا جائے یا اس کی افادیت کو کم سمجھا جائے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ اور بڑی محرومی کا سبب ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، علماء کی مجالس، مساجد میں قرآن کی تفاسیر کے حلقے، مساجد میں قرآنی تفاسیر کے حلقے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کی ہر فرد امت کو ضرورت ہے۔ میں بہت تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ ساتھیوں کو چاہیے ان مجالس میں اور ان حلقوں میں اہتمام سے جڑا کریں۔ ہاں، یہ ضرور دیکھیں کہ علماء حق ہیں اور علماء حق ہیں، اور یاد رکھنا کہ ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہمارا کوئی مذہب یا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم سب کی رہبری اور ہم سب کے لیے جو چلنے کا راستہ ہے اور جو ہمارا منشور اور طریقہ ہے، اور علمی استفادے میں اور دنیاوی اور دینی امور میں صحیح راستہ حاصل کرنے کا جو ہمارا مرکز ہے، وہ دینی مدارس ہیں، وہ دینی مدارس ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس ملک میں اور خاص طور پر اس یو پی کے علاقے میں اللہ نے جن مدارس کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، جن مدارس کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، اپنے مسائل میں ان سے رجوع کرنا، اپنے مسائل میں ان سے رجوع کرنا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں، نہیں، بلکہ دیوبند اور اہل دیوبند ان کا مسلک ہی ہمارا مسلک ہے، ان کا مسلک ہی ہمارا مسلک ہے۔ ذرہ برابر دین اور دنیا کے کسی شعبے میں اپنی رائے قائم کرنا، یہ اس کا کوئی تصور نہ کیا گیا ہے نہ آئندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک محنت ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے، اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، اس میں تبلیغی کام کرنے والا کو کوئی مسلک
یا اپنی کوئی رائے اس میں قائم کرنا، یہ انتہائی گمراہی اور میں کہتا ہوں بڑے فتنے کا سبب ہے۔ یہ بات اپنے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جمع دینا، اور کبھی بھی اس بات کو دل میں جگہ مت دینا کہ ہم زندگی کسی بھی شعبے میں ان مدارس اور ان مرکزی مقامات سے کوئی الگ رائے رکھتے ہیں یا کوئی الگ طریقہ رکھتے ہیں، یا اس سے ہٹ کر کوئی اور ہمارا مرجع یا کوئی مسلک ہے، اس کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب سے نہیں، مولانا اجازت صاحب، بلکہ اس سے پہلے سے ہمیشہ ہر جزوی، شخصی، انفرادی، اجتماعی تمام مسائل میں ہمیشہ قبلہ اور مرجع یہی مراکز رہے ہیں۔ میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اہل حق کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے تاکہ علم اور علماء کی نفرت اور علم اور علماء کی عظمت مسلمانوں کے دلوں سے کسی طرح نکلے۔ اس لیے میں حد کی بات نقل کرتا ہوں، فرماتے تھے تبلیغ جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، جماعت ایک جماعت ہے، اہل سنت والجماعت ایک جماعت ہے، اور یہ کام یہ امت کا کام ہے۔ کون کتنا کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا یہ الگ بات ہے، کسی کا نہ کرنے پر یہ کہنا کہ اس کام کا نہیں ہے یہ غلط بات ہے، کسی کے زیادہ کرنے پر یہ کہنا کہ یہ اس کام کے حقدار ہیں یہ غلط بات ہے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے ذمے پوری دنیا میں دینی کمی کا پورا کرنا یہ اس کا فرض منصبی ہے۔ علماء اپنے طریقے سے، مفسرین اپنے طریقے سے ہر ایک کام میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کام میں لگا ہوا ہے۔ البتہ نقل و حرکت کے ذریعے امت کو دینی شعبوں سے جوڑنا اور عوام اور علماء کے درمیان کی دوریوں کو ختم کرنا، اور انہیں فنون کی تباہی کے سمندروں سے نکال کر انہیں علم کے راستوں پر ڈالنا اور عوام کو علماء سے جوڑنا، یہ ہر کام کرنے والے کی پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں انہیں دھیان سے یاد رکھنا، اللہ توفیق دے تو اوروں کو بھی بات پہنچا دینا۔ جی ہاں، یہ ہے بنیادی بات۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مساجد میں کہیں درس تفسیر ہے، کہیں درس حدیث ہے، کہیں مختلف علم کے حلقے ہیں، اس سے کوئی تعارض کرنا یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ نہیں، علم تو مطلوب ہے، علم تو مطلوب ہے۔ ہاں اتنا ضرور دیکھ لو کہ یہ حلقہ اہل سنت والجماعت اور مسلک دیوبند سے متعلق اور متفق ہے یا نہیں، اتنا ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جہاں حلقہ لگا دیکھا وہاں بیٹھ گئے، نہیں، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ آدمی بازار سے ایک معمولی چیز کا خریدتا ہے تو تحقیق کرتا ہے کہ اصلی ہے، نقلی ہے، کہاں کی ہے، کس نے بنائی۔ ہاں معمولی چیز، وہ علم اور دین جس پر ہمیشہ کی زندگی کا مدار ہے، کیا اس کو بلا تحقیق حاصل کر لیا جائے گا اور بلا تحقیق عمل کر لیا جائے گا؟ یہ ضرور دیکھ لو۔ بعض مساجد میں درس تفسیر ہوتا ہے، ساتھی کہتے ہیں یہ ہم سے متعلق نہیں ہے، یہ تفسیر والوں کا کام ہے۔ جی لو، جب تم سے متعلق قرآن نہیں رہا تو تم قرآن سے متعلق کہاں رہے؟ جب درس تفسیر تم سے متعلق نہیں ہے تو تم قرآن سے متعلق کہاں رہے؟ اگر درس تفسیر تم سے متعلق نہیں ہے تو پھر تم قرآن سے متعلق نہیں رہے۔ میں ضرور بات کر رہا ہوں، اندر یہ تنگیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ گروپ بندیاں آ گئی ہیں، یہ ہمارا حلقہ ہے، تمہارا حلقہ ہے۔
یہ تبلیغ والوں کا حلقہ ہے، یہ علم والوں کا حلقہ ہے؟ نہیں، تبلیغ والوں کے لیے پہلی ضرورت علم کا حلقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسجد میں یہ حلقہ ہوتا ہے، گشت بھی ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ صبح تعلیم کرنا، صبح درس کرنا چاہتے ہیں، ہم گشت شام کو کر لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کا عمل مقدم ہے، کیونکہ ہمیں دعوت دے کر یہیں آنا ہے اور امت کو علم پر لانا ہے۔ ہمیں دعوت سے علم پر آنا ہے، امت کو علم پر لانا ہے۔ آپ کی مسجد کا درس کا حلقہ یہ مقدم ہے۔ آپ کو کب سہولت ہے؟ جس وقت آپ کو سہولت ہے اس وقت آپ کر لیجیے۔ ہم اپنا کام شام کو کر لیں گے، ہم مشورہ شام کو کر لیں گے، آپ کر لیجیے۔ وہ کہنے ہم شام میں کریں گے کہ ہاں آپ شام میں کر لیجیے، ہم اپنا کام صبح کر لیں گے۔ جی ہاں، یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ اور وسوسہ ہے کہ امت حلقوں میں تقسیم ہو جائے۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، خود اس فتنے سے نکلو، دوسروں کو نکالو، کیونکہ کوئی مقابلہ اور تعارض تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دعوت سے امت کو جہالت سے نکالنا مقصود ہے، علم سے جوڑنا مقصود ہے، تو کام کرنے والے علم سے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اللہ جزائے خیر ان علماء کو کہ جو بڑے مدارس سے فراغت پا کر چھوٹے چھوٹے مکاتب مسجدوں میں اور چھوٹے چھوٹے علم کے حلقے مسجدوں میں قائم کر رہے ہیں، یہ تو مطلوب ہے۔ میں تو کہتا ہوں سال والوں سے کہ سال لگا کر خدا کے واسطے کسی مسجد میں درس شروع کر دینا، تاکہ اس درس کے لیے اس اپنے حلقے کے لیے اور علم کے لیے تو کشت کر کے بھی لوگوں کو جوڑے، تعلیم میں بھی جڑے، مشورے میں بھی جڑے، اور 3 دن میں نکلے اللہ کے راستے میں تاکہ لوگوں کو علم کی طرف دعوت دے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ توفیق دے، اپنی مسجد کو مدرسہ بنا دو۔ جب تک مساجد میں مدارس نہیں قائم ہوں گے، امت تک علم کے پہنچنے کا عمومی راستہ نہیں کھلے گا۔ یہ صاف بات ہے، مدارس آنکھوں پر، لیکن عوام کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں کون سکھلا رہے؟ کیا اصل بات ہے کہ ہم مکاتب اور مساجد میں علم کے مجلس سے قائم کر کے امت کے لیے سہولت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر امتی روزانہ اپنی مسجد کے محلے میں، اپنے محلے کی مسجد میں یہاں سے علم حاصل کرے، ہاں قرآن یہاں سے سیکھ لے۔ سال لگائے ہوئے علماء ہیں، موٹے موٹے فرائض نماز کے اور وضو کے طریقے ان کو سکھلانے۔ وہ اللہ کا شکر ہے اس کی شکلیں بن رہی ہیں، مگر ضرورت ابھی بہت ہے، ضرورت بھی بہت ہے۔ بعض مرتبہ عمل کے ماحول میں رہ کر آدمی سمجھتا ہے کہ بہت ہے، جس طرح مال کے ماحول میں رہنے والا سمجھتا ہے کہ مال بہت ہے، غربا میں جا کے پتہ چلے گا کہ ضرورت کتنی ہے۔ یہاں جاؤ غربا